نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا شيء اعظم بركة من هذا القرآن. کوئی چیز بھی اس قرآن سے زیادہ بابرکت نہیں، کوئی بھی چیز. فَإِنَّ كُلَّ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ وَزِيَادَةٍ دِينِيَّةٍ أَوْ دُنْيَوِيَّةٍ أَوْ أُخْرَوِيَّةٍ فَإِنَّهَا بِسَبَبِهِ وَأَثَرٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ. فَإِنَّ كُلَّ خَيْرٍ، تو ہر خیر، ہر بھلائی، وَنِعْمَةٍ اور ہر نعمت، وَزِيَادَةٍ اور اضافہ، دِينِيَّةٍ دینی امور میں، وَدُنْيَوِيَّةٍ اور دنیاوی امور میں، وَأُخْرَوِيَّةٍ اور آخرت کے امور میں. فَإِنَّهَا بِسَبَبِهِ، تو بے شک وہ اسی قرآن کے سبب ہے، اسی قرآن کی وجہ سے ہے. وَأَثَرٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ، اور اس پر عمل کرنے کا نتیجہ ہے. یعنی جو شخص بھی اس قرآن کو پکڑے گا، اس کی دین، دنیا، آخرت سب کچھ سنور جائے گی اور اس میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی ہر طرح کی برکتیں آ گئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے. تو جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے قریب ہوں گے، اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے اتنا ہی آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل اور آپ کے وقت میں برکت اترے گی. اس قرآن کی برکت سے وقت کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے. اس قرآن سے گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وسعت کا احساس ہوتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. گھروں میں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اس قرآن کی بدولت جسم اور روح کو شفا ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سے بھی آپ پڑھیں، وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی تمام بیماریوں کے علاج کی طرف رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے. اس کتاب سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے. قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے وہ ارذل العمر سے بچا لیے جائیں گے. فَإِذَا كَانَ ذِكْرًا مُبَارَكًا، پھر اگر ہے یہ ذکر مبارک، یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے، وجب تلقیہ بالقبول والانقیاد والتسلیم، تو واجب ہے، لازم ہے اس کو حاصل کرنا، قبول کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی فرما برداری کر کے. یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے، تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے. وشکر اللہ علی ہذہ المنحۃ الجلیلۃ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس جلیل القدر عظیم عطیے پر. منحہ ہوتا ہے عطیہ.
والقیام بها واستخراج برکتہ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اور اس کے ساتھ قیام کر کے یعنی اس کے ساتھ رہ کر، واستخراج برکتہ اور اس کی برکت حاصل کرنا، بتعلم الفاظہ ومعانیہ اس کے الفاظ اور معنی کو سیکھ کر، یعنی اس شاندار عطیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. کس طرح کہ اس کے الفاظ اور اس کے معنی کو سیکھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے. تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف لٹکانے سے یا صرف بینر لگانے سے، یا کس طرح حاصل ہوتی؟ بتعلم الفاظہ ومعانیہ اس کے الفاظ اور معنی کو اچھی طرح سیکھ کر. لذالک کان من الواجب اسی لیے یہ واجب ہے، لازم ہے، تعلم الالفاظ والمعانی سیکھنا الفاظ اور معنی کا، والحذر من الوسوسۃ فی حروفہ اور بچنا، محتاط رہنا کس سے؟ اس کے حروف میں وسوسے کا شکار ہونے سے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہوئی یا نہیں. والقول علی اللہ بلا علم فی معانیہ اور اس کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے. وفی شأن الوسوسۃ فی الحروف یقول ابن العربی المالکی حروف میں وسوسہ کے بارے میں ابن العربی المالکی کہتے ہیں، ان ابلیس حین لم یستطع ان یشغل الناس عن القرآن شغلہم بہ عنہ. ابلیس جب لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے نہ روک سکا تو اس نے کیا کیا؟ انہیں مشغول کر دیا اسی کے ساتھ اس سے، یعنی وہ قرآن میں بھی مشغول ہے لیکن پھر بھی قرآن سے دور ہے. یہ ابلیس کا ایک پھیر ہے. یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس میں، تو اس نے ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے قرآن میں لوگ مشغول بھی رہیں لیکن پھر بھی اس سے ہٹے رہیں، دور رہیں. ای انہ جعلہم یشتغلون بشیء فیہ لا ینفعہم فی معادہم، یعنی اس نے ان کو اس چیز سے مشغول کر دیا کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دیتی. یشغلہم عما ینفعہم فی دینہم وآخرتہم، وہ انہیں مشغول کرتا ہے اس سے، یعنی قرآن کے ذریعے، قرآن ہی سے، ان کے دین اور آخرت سے، یعنی جو چیزیں ان کے دین اور آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس میں اس نے ان کو قرآن ہی کے ذریعے مشغول کر دیا. اس کی آگے وضاحت مزید ہوگی. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ولا یجعل ہمتہ اور نہ وہ لگائے اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، فیما اس میں جو حجب بھی اکثر الناس روکا گیا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو، من العلوم ان حقائق القرآن قرآن کے حقائق کے علوم کے بارے میں، یعنی حقائق سے مراد قرآن کے اسرار اور رموز، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں. اما بالوسوسۃ یعنی یا تو وسوسے کے ساتھ، وسوسے میں ڈال کے، فی خروج حروف ہی اس کے حروف کے مخارج کے معاملے میں، و ترقیقہا اور ان کو باریک پڑھنے کے، و تفخیمہا اور ان کو موٹا پڑھنے کے، و امالتہا اور ان کے امالہ کرنے میں، و نطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط اور مد طویل اور قصیر اور متوسط کی ادائیگی میں. یعنی ان چیزوں میں اس قدر الجھا دیا کہ لوگ قرآن کے اصل معنی، مفہوم، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر سے تو دوری ہو گئے، اس کے اسرار اور رموز تو بھول ہی گئے. فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ تو بے شک یہ دلوں کے لیے رکاوٹ ہے، یعنی قرآن کے دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر، تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ وقت لگانا، اور پھر اتنا کہ اس میں ہر وقت وسوسے کا شکار رہنا کہ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑا یا وہ حرف ٹھیک سے ادا نہیں ہوا، یا جب کسی کے سننا تو اس میں بھی صرف اس کی تجوید کی غلطیاں نکالنے پہ توجہ رکھنا جو ہے، یہ قرآن کو حلق تک تو رہنے دیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، دل تک نہیں جانے دیتا، دل تک جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے، سیکھنی چاہیے، حد الوسع صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کے حقائق اور رموز اور اسرار تک پہنچنے کا، نہ کہ انسان وہیں پر ہی رک جائے.
قاطع لہا عن فہم مراد الرب من کلامہ، وہ اس کو منقطع کرنے والا ہے، اس کو کاٹ دینے والا ہے، عن فہم سمجھ سے، مراد الرب رب کی مراد سے، من کلامہ اس کلام کے، یعنی وہ کلام جس کو وہ اتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں، سارا دھیان اس طرف ہے کہ مد کی ادائیگی کیسے ہوئی، یا کس حرف کو کیسے پڑھا، ادغام کیا کہ نہیں کیا، غنہ کیا کہ نہیں کیا، یعنی قراءت کی تحسین میں اتنا زیادہ وقت لگا دینا اور اتنی زیادہ اس میں توجہ رکھنا کہ اس سے آگے جانا ہی نہ، اس کے آگے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں اترنا ہی نہ۔ تو یہ چیز بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں ہی مشغول رکھے، لیکن قرآن کے مفہوم، رب کا جو مقصود و مطلوب ہے انسان سے، اس تک پہنچنے ہی نہ دے، اس تک جانے ہی نہ دے۔ یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ تجوید میں اتنا زور دینا، مخارج وغیرہ کا اتنا دھیان رکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے سے محروم رہنا، تو یہ چیز قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَالْحَذَرُ مِنَ الْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، اور بچنا چاہیے، دوسری چیز ایک اور جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں بغیر علم کے بات کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر صرف ظاہری الفاظ کا من مانا مفہوم نکالنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کر دینا جو اس نے فرمائی ہی نہیں، جو اس کا مطلب ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، وہ باتیں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنا پر کہنا۔ فمن قال فی القرآن برأیہ، تو جس نے کچھ کہا قرآن میں اپنی رائے سے، فقد تکلف ما لا علم لہ بہ، تو تحقیق وہ تکلیف کرتا ہے اس چیز کی جس کا اس کو علم ہی نہیں، یعنی اپنی رائے سے بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کی تکلیف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں۔ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، اور وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى، پھر اگر وہ معنی تک پہنچ ہی جاتا ہے، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ، تو بھی اس نے غلطی کی، یعنی اگرچہ وہ درست معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر بھی غلط طریقہ ہے یہ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، کیونکہ وہ معاملے کو اس کے اصل دروازے سے نہیں آیا۔ کمن، یہ اس شخص کی طرح ہے، حکم بین الناس، جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، علی جہل، جہالت کے ساتھ، فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے۔ وَإِنْ وَافَقَ حُکْمُهُ الصَّوَابَ، خواہ اس کا فیصلہ درست ہی تھا، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لیکن یکون اخف جرما ممن اخطأ واللہ عالم، لیکن اس کا جرم خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا اس سے جس نے خطا کی، یعنی ٹوٹل غلطی کی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان عبداللہ بن مرہ ان ابی معمر قال، عبداللہ بن مرہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ای ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا ہوتا، تو اقلہ کا معنی اٹھانا، یعنی ہوا بادلوں کو جب اٹھا لیتی، پانی اٹھا لیتی، تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لم اعلم، اگر میں کہوں کتاب اللہ میں وہ جو میں جانتا ہی نہیں، یعنی بغیر علم کے کتاب اللہ کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، ان ابن عباس سئل عن آیت، کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، لو سئل عنہا بعضکم، اگر تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جاتا، لقال فیہا، تو ضرور کچھ کہہ دیتا، کوئی نہ کوئی مطلب بیان کر دیتا، فابا ان یقول فیہا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ ان ابن ابی ملیکہ
قال سأل رجل ابن عباس، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا ان یعنی اس آیت کے بارے میں، فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، کہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو. فقال له ابن عباس فما، تو ابن عباس نے جواب دینے کی بجائے کہا تو کیا خیال ہے تمہارا، یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی پھر اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو. فقال الرجل، تو آدمی کچھ شرمندہ ہو کے کہنے لگا، انما سألتک لتحدثنی، میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں. فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہما یومانی، یہ 2 دن ہیں، ذکرہم اللہ فی کتابہ، جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اللہ اعلم بہما، اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ ان سے اصل مراد کیا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے. فکرہ، تو انہوں نے ناپسند کیا، ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم، کہ وہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہیں جو وہ جانتے نہیں. وقال اللیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب، اور لیث کہتے ہیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب سے، انہ کان لا یتکلم الا فی المعلوم من القرآن، کہ سعید بن مسیب جو تھے قرآن میں صرف اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا ان کو علم ہوتا تھا. حالانکہ کتنے بڑے تابعی تھے، کتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن میں اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جس کا علم ہوتا صرف اتنا ہی بتاتے، اس سے آگے نہیں. وقال ابن شوذب، ابن شوذب کہتے ہیں، حدثنی یزید ابن ابی یزید، مجھ سے یزید بن ابی یزید نے بیان کیا، قال کننا نسأل سعید بن المسیب عن الحلال والحرام، کہ ہم سعید بن مسیب سے حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے. وکان اعلم الناس، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے. فاذا سألناه عن تفسیر آیت من القرآن، پھر جب ہم آپ سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے، سکت، چپ ہو جاتے، کأن لم یسمع، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی اگر علم نہیں ہوتا تھا تو سنی انسنی کر دیتے تھے، جواب بھی نہیں دیتے تھے. فهذه الآثار الصحیحۃ، تو یہ صحیح آثار، روایات، وما شاکلها، اور جو ان سے ملتی جلتی ہیں، عن ائمۃ السلف، ائمہ السلف سے، محمولۃ علی تحرجہم عن الکلام فی التفسیر بما لا علم لہم بہ، یہ اس بات پر محمول ہے، یعنی ان کو اس بات پر محمول کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ سلف صالح جو تھے وہ تفسیر کے بارے میں کلام کرنے میں گناہ محسوس کرتے تھے جس کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ حرج محسوس کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے کہ جس مسئلے کا علم نہیں اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے. فَأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِن ذَلِكَ، تو جو بھی کلام کرتا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتا ہوتا تھا اس میں سے، لغتاً و شرعاً، لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، فلا حرج علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہ تھا، یعنی اس شخص پر کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقْوَالٌ فِي التَّفْسِيرِ وَلَا مُنَافَاتٌ، اسی لیے ان لوگوں سے اور ان کے علاوہ سے تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں، منافات، ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک کی رائے الگ بھی ہوتی ہے یا معنی الگ بھی بیان کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ بیان کرنے کے باوجود ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، یعنی وہ سارے معنی اس سے نکلتے ہوتے ہیں. یعنی اتنی احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی معنی بیان ہی نہیں کیا، ہاں جو جانتے ہوتے تھے وہ ضرور بیان کرتے تھے اور اس میں محنت کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي مَا عَلِمُوهُ، کیونکہ انہوں نے کلام کیا اس کے بارے میں جس کو انہوں نے جانا، جو وہ جانتے تھے. وَسَكَتُوا عَمَّا جَهِلُوهُ، اور وہ خاموش رہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، لا علم تھے. وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ، اور یہی واجب ہے، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، ہر ایک پر، سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے. کیا؟ جو معلوم ہے وہ بیان کر دیا جائے اور جو معلوم نہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے. فَإِنَّهُ كَمَا يَجِبُ السُّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الْقَوْلُ فِي مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ.
تو جس طرح واجب ہے سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہ ہو، اسی طرح فَكَذَلِكَ يَجِبُ اتنا ہی واجب ہے انسان پر القول بات کرنا فیما سئل عنہ جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، مما یعلمہ اس میں سے جس کو وہ جانتا ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے، معنی جانتا ہے، مفہوم جانتا ہے، تو اس پر اتنا ہی ضروری ہے کہ پھر اس علم کو آگے بیان کر دے، علم کو چھپائے نہیں۔ لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ کہ تم اس کو ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَلِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ مِن طُرُقٍ اور جیسا کہ ایک حدیث میں جو کئی طریقوں سے کئی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَّارٍ جس سے کوئی سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں، یعنی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، بتایا نہیں، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن علم کو علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، لا علمی کے ساتھ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ 2-3 باتیں ہیں اہم۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں جس میں برکت ہو یا جس سے برکت حاصل کی جائے، یعنی آپ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ زندگی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، کسی بھی چیز میں برکت چاہیے قرآن ہی سے حاصل کریں۔ وقت میں برکت حتیٰ کہ چاہیے تو قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر لیں۔ بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ کئی گھنٹے دن میں قرآن کا سبق لینے، یاد کرنے، سنانے، امتحان دینے کے باوجود گھروں کے سارے کام چلتے رہے، اور وہی ہم تھے کہ سارا دن بھی گھر میں لگا کے کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ صرف گھر میں قرآن کا نسخہ رکھ کے نہیں، صرف گلے میں لٹکا کے نہیں، صرف دیوار پہ لٹکا کے نہیں۔ قرآن سے برکت حاصل کی جاتی ہے کس سے؟ بتعلم الفاظہ و معانیہ، اس کو صحیح پڑھ کے اور اس کے معنی جان کے، یعنی اس کی تلاوت سے اور اس کے فہم سے، ٹھیک ہے؟ لیکن تلاوت اور فہم میں 2 چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے۔ نمبر 1، تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ فہم بالکل محو ہو جائے، صرف الفاظ پڑھنے پر ہی سارا زور ہو۔ اور معنی کے متعلق کس چیز سے بچنا ضروری ہے؟ کہ بغیر علم کے کچھ بیان نہیں کرنا، اچھی طرح جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو کچھ علماء نے کہا ہے اس کو آگے بے شک روایت کر دیں، اس معنی کو آگے بھی بیان کر دیں جو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، جو صحیح منقول ہے، اور جو صحیح معنی قرآن کے ملتے ہیں ان کو آگے بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور پھر جہاں بغیر علم کے بات کرنا منع ہے وہاں علم کو چھپانا بھی منع ہے۔ تو یہ ہے خلاصہ ساری بات کا، سمجھ آ گئی؟ ایک اور چیز جس سے بچنا ضروری ہے، وَمِمَّا يَحْذَرُ أَيْضًا اور جس چیز سے بچنا ضروری ہے وہ ہے العجلۃ جلد بازی، جلدی کرنا، اور مزید جس چیز سے بچنا چاہیے وہ جلد بازی کرنا ہے۔ اذا وفق المؤمن جب توفیق دے دی جائے مومن کو، للاجتہاد کوشش کرنے کی، فی تدبر القرآن قرآن کے تدبر میں، یعنی قرآن کے تدبر میں محنت کی، کوشش کی، اگر اسے توفیق مل گئی تو پھر جلدی نہ مچائے کہ جلدی سب کچھ حاصل ہو جائے۔ فعلیہ بعدم العجلہ تو اس پر لازم ہے کہ جلد بازی نہ کرے، یعنی اگر اسے قرآن میں غور و فکر کی توفیق مل رہی ہے، وہ اس کو سمجھنے میں لگا ہوا ہے، تو جلد بازی سے بچے۔ ورقے نہ گنتا رہے کہ کب ختم ہوگا، کورس کب ختم ہوگا، 1 ہفتہ تو یہاں لگ گیا، اس کا مطلب 1 ہفتہ اور ڈیلے ہو جائے گا کورس۔ یہ پریشانی اکثر لوگوں کو ہوئی ہوگی کہ اب ہمارا کورس وقت مقرر پہ ختم ہونے والا نہیں کیونکہ اتنے سارے لیسن تو چلے گئے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی اس کو پڑھنے ہی میں مددگار ہے جو کچھ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ فعلیہ بعدم العجلہ تو قرآن پڑھنے میں جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ عامر بن شرحبیل شعبی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا، قرآن کو ایسے تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور اسے ایسے نہ بکھیرو جیسے کہ گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو، یعنی جوش دلاؤ، جذبہ پیدا کرو۔ ابن مسعود کہتے ہیں
کہ ہم میں سے جب کوئی آدمی 10 آیات سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہ بڑھتا یہاں تک کہ ان کے معنی کو معلوم کر لیتا اور اس پر عمل کرنا بھی سیکھ لیتا. ابن عمر کہتے ہیں کہ اس امت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جو اہل علم و فضل تھے وہ قرآن میں سے ایک سورت یا اس طرح کی کوئی مقدار حفظ کرتے تھے. ان کو قرآن پر عمل کرنا عطا کیا گیا تھا، یعنی بہت زیادہ نہیں پڑھتے تھے، جو پڑھتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے. جو اس امت کے آخر میں لوگ ہوں گے انہیں قرآن دیا جائے گا یہاں تک کہ بچوں اور نابیناؤں کو بھی حفظ ہوگا، لیکن ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نہ دی جائے گی. اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم حفظ بھی کر لیں اور ہم سمجھ بھی جائیں لیکن عمل سے پھر ویسے کورے کے کورے سب کچھ پڑھ کے وہیں کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے. صحابہ کرام جو تھے علم اور عمل بیک وقت سیکھتے تھے. جب وہ 10 آیات سیکھ لیتے تو اگلی 10 آیات سیکھنے کے لیے آگے نہ بڑھتے یہاں تک کہ ان آیات میں جو عمل ہوتا وہ بھی سیکھ لیتے. انہوں نے کہا کہ ہم نے علم اور عمل دونوں کو بیک وقت سیکھا ہے، ساتھ ساتھ سیکھا ہے. حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی حفاظت تو کی جائے اور اس کی حدود یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے، یعنی پڑھتے ہوئے معنی کا لحاظ ہی نہ رکھا جائے یا پڑھ کے پھر اس پر عمل ہی نہ کیا جائے. یہاں تک کہ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں دکھائی دیتا ہے. لگتا ہی نہیں کہ اس کے پاس سے بھی قرآن گزرا، کچھ بھی تبدیلی نہ آئی. یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہے. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی حروف کو زیادہ تکلف سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ تدبر پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے. مانگنے والے کم ہیں، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں. وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری حضرات زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا. مانگنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے. اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے، نماز چھوٹی کر دیں گے. اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے پہلے اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے. تو کس چیز سے بچنا چاہیے؟ جلد بازی سے بچنا چاہیے. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، اور اس پر جو چیز دلالت کرتی ہے، ما يُرْوَى عن ابن عباس، جو ابن عباس سے روایت کی جاتی ہے. قال، وہ کہتے ہیں قدم علی عمر رجل، عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. فجعل عمر يسألہ عن الناس، تو عمر رضی اللہ عنہ اس سے لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگے، لوگوں کے حالات کے بارے میں معلوم کرنے لگے. فقال یا امیر المؤمنین، وہ شخص کہنے لگا اے امیر المومنین، قد قرأ القرآن منہم کذا و کذا، کہ ان میں سے ایسے اور ایسے نے قرآن پڑھ لیا ہے، یعنی بہت لوگوں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اتنے لوگ قرآن پڑھ چکے ہیں. فقلت واللہ ما احب ان یسارعوا یومہم ھذا فی القرآن ھذہ المسارعہ. فقلت، تو میں نے کہا، کس نے کہا؟ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، ما احب، میں پسند نہیں کرتا، یومہم ھذا، ان کے اس دن میں، فی القرآن، قرآن کے بارے میں، ھذہ المسارعہ، یہ جلدی، یعنی میں نہیں پسند کرتا کہ لوگ اس زمانے میں قرآن کو اتنا جلدی پڑھیں. قال، وہ کہتے ہیں فزبرنی عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ڈانٹا کہ تم کیوں بیچ میں کمنٹ کر رہے ہو. ثم قال مہ، پھر کہا رکو، ٹھہرو. تو ابن عباس کو یہ بات اچھی نہ لگی، ایک طرح سے ڈانٹ پڑی. فانطلقت الی منزلی، تو وہ کہتے ہیں میں اپنے گھر چلا گیا. مکتئبا حزینا، ڈپریسڈ، غمگین. مکتئب ہوتا ہے ڈیجیکٹڈ، ڈپریسڈ. فقلت، تو میں نے کہا قد کنت نزلت من ھذا بمنزلۃ، کہ میں نے ان کے ہاں ایک مقام حاصل کیا تھا، یعنی میں عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ میں ایک مقام رکھتا تھا. ولا ارانی الا قد سقطت من نفسی، اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان کی نگاہوں میں گر گیا ہوں، یعنی انہوں نے جو مجھے ڈانٹا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میرا ان کے سامنے کوئی مقام نہیں رہا. فاستجعت علی فراشی، تو میں آ کے بستر سے لگ گیا، آ کے لیٹ گیا. حتی عادنی نسوۃ اہلی، یہاں تک کہ میرے گھر کی خواتین نے میری عیادت کی، یعنی حال چال پوچھا کہ خیریت تو ہے. وما بھی وجعن، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں تھی، یعنی کوئی جسمانی تکلیف نہیں تھی، درد نہیں تھا. فبینا انا علی ذلک، تو اسی دوران، اسی حال میں پڑا ہوا تھا.
قیل لی اجب امیر المومنین، مجھے کہا گیا امیر المومنین کی بات سنو، حضرت عمر کی بات سنو. فخرجت، تو میں نکلا. اب یہاں پر آپ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں سنتا، بہت ہوگی میرے ساتھ، نہیں، امیر کی اطاعت لازم ہے. فاذا هو قائم علی الباب ينتظرنی، تو وہ دروازے پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے. فاخذ بیدی، تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ثم خلا بی، پھر مجھے ایک طرف لے گئے، یعنی خالی کیا، یعنی گھر والوں سے الگ کر کے بات کی. فقال، کہنے لگے، ما الذی کرہتا، تمہیں کیا چیز ناپسند آئی تھی؟ مما قال الرجل آنفا، یہ شخص نے جو بات کی تھی اس میں ایسی کون سی ناپسندیدگی کی بات تھی؟ قلت یا امیر المومنین، میں نے کہا اے امیر المومنین، ان کنت اسات، اگر تو میں نے برا کیا ہے، فانی استغفر اللہ، تو میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، پلٹتا ہوں، وانزل حیث احببت، اور میں وہی کروں گا جو آپ کو پسند ہے. قال لا تخبرنی، یعنی کہ تمہیں ضرور مجھے بتانا ہوگا جو تم سوچ رہے ہو. یعنی ادب دیکھیے، اخلاق دیکھیے، باہمی معاملات دیکھیے، ڈانٹ کے باوجود، اختلاف کے باوجود کیسا اخلاق ہے، کس طرح بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں تو کمیونیکیشن ہی چھوڑ دی جاتی، تو میں تو آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں تو اس کی مجلس میں نہیں جاؤں گا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے اس شخص کے سامنے ان کو ڈانٹ پڑی تھی اور وہ گھر بھی آ گئے اور وہ بہت رنجیدہ بھی تھے، لیکن جو ہی حضرت عمر آئے فوراً اٹھے، بات کی، اور بات شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اگر میری غلطی تھی تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں. قلت، پھر بتاتے ہیں کہ میں کیا سمجھتا ہوں. متی ما یسارع هذه المسارعة یحتق، جب وہ جلدی کریں گے، ایسی جلدی تو وہ حق پر ہونے کا دعویٰ کریں گے، یعنی کہ میں نے زیادہ قرآن پڑھ لیا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، میرا نقطہ نظر زیادہ صحیح ہے. ومتی ما یحتق یختصم، اور جب وہ حق پہ ہونے کا دعویٰ کریں گے تو جھگڑا کریں گے، پھر ایک دوسرے سے بحث مباحثہ کریں گے. ومتی ما اختصموا یختلفوا، اور جب وہ جھگڑیں گے تو پھر اختلاف کریں گے. ومتی ما یختلفوا یقتتلوا، اور جب وہ اختلاف کریں گے تو باہم قتل و غارت شروع کر دیں گے. قال للہ ابوک، تو یہ ایک محاورہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ تمہارے والد کا بھلا کرے. لقد كنت اکتمها الناس حتى جئت بها، کہ یہ بات تو میں لوگوں سے چھپا رہا تھا یہاں تک کہ تم اسے لے آئے. یعنی جن کو اللہ نے علم، حکمت اور بصیرت دے رکھی ہوتی تو ان کی بھی سوچ بھی ایک جیسی ہو جاتی کہ میں بھی یہی سوچتا تھا جو اللہ نے تم سے کہلوا دیا، یعنی بات تم نے ٹھیک کی. وَلَقَدْ وَقَعَ فِي الْأُمَّةِ أَثَرُ الْعَجَلَةِ، اور امت میں عجلہ یا جلد بازی کا اثر نظر آ گیا، واقع ہو گیا. فخرجت الخوارج، خوارج کا ظہور ہو گیا. الذین یقرؤون القرآن، جو قرآن پڑھتے ہیں، ولکنہ لا یجاوز تراقیہم، لیکن قرآن ان کی ہنسلی کی ہڈی سے نیچے نہیں اترتا، حلق سے نیچے نہیں اترتا، بس صرف پڑھے چلے جاتے ہیں. یعنی لوگ جب جلدی جلدی قرآن مکمل کرتے ہیں تو اسے صحیح طرح نہیں سمجھتے، اس طرح وہ آیات کی غلط تعویل کرتے ہیں یا غلط مطالب کی طرف لے جاتے ہیں. مثلاً یہ کہنا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے شراب حرام ہے، حرام کا لفظ تو نہیں آیا. یا آپ نے کئی لوگوں کو کہتے سنا ہوگا، بہت سے لوگ قرآن کا خالی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی اردو یا انگریزی میں ریڈنگ کر لیتے ہیں، شراب کی آیتوں کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اس میں حرام کا لفظ کوئی نہیں لکھا ہوا. تو اس طرح وہ قرآن مجید کے احکام کا پوری طرح احاطہ نہیں کرتے، اس کو غور سے سمجھتے نہیں. تو خوارج کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ جلد بازی کر رہے تھے اور آیات کو ان کے اصل مقام اور محل سے ہٹا کے دوسری جگہ پر لگا رہے تھے. جیسے انہوں نے اس آیت کے ساتھ کیا، ان الحکم الا للہ، کہ حکم، فیصلہ کی قوت صرف اللہ کے پاس ہے، تو وہ کسی اور کو حکم ماننے کو تیار نہیں تھے. تو یہ ان کا من مانا مطلب تھا اس آیت کا. رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام عبید اللہ بن ابی رافع سے روایت ہے کہ حروریہ کے خروج کے وقت وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. خوارج نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، یہ ایک حق کلمہ ہے، صحیح بات ہے کہ اصل فیصلے کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اس سے جو مطلب نکالا گیا وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، اس سے باطل کا ارادہ کیا گیا ہے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کی صفت بیان کی تھی، میں ان لوگوں کی نشانیاں پہچان رہا ہوں. یہ زبان سے تو حق کہتے ہیں مگر وہ زبان سے تجاوز نہیں کرتا، اور حلق کی طرف اشارہ فرمایا، یعنی کہ یہ قرآن صرف اوپر اوپر تک پڑھتے ہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، ان کے دل تک نہیں جاتا، اور اس وجہ سے یہ آیات کے مفہوم بدل کر کچھ سے کچھ کر دیتے ہیں